انسان کے خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں، کیونکہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ ہر ایک شخص کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد کرنا بیوقوفی ہے، جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اگر انسان خوش ہو تو اسے بارش کی بوندیں ہنستی اور مسکراتی اور پرندے گیت گاتے نظر آتے ہیں۔ اداس انسان کے لیے یہی بادل گریہ کرتے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ سب موسم انسان کے اندر کے ہوتے ہیں۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ماں اور باپ دونوں جلتے ہیں، تب جا کر ہم بڑے ہوتے ہیں۔ ماں چولہے کے پاس تو باپ باہر دھوپ میں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑیں۔ کمزور تمہارے حالات ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کریں کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی کرن میں تم نظر آئے ہو۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لیں، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ ادا کر دیتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان صحیح، لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ جو اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتے ہیں۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ بخیل اور غنی کی مثال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ دینے والے اور بخیل کی مثال دوسری روایت کے مطابق کنجوس اور سخی کی مثال ان دو انسانوں کی طرح ہے جو سینے سے گردن تک لوہے کے لباس میں جکڑے ہوں۔ جب سخی خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ لباس سخی کے جسم پر کشادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب بخیل خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لباس کی ہر کڑی اپنی جگہ پر خوب جم جاتی ہے۔ وہ ہر چندہ اسے کھولنا چاہتا ہے مگر لباس قطعاً کشادہ نہیں ہوتا۔
زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ ایک فکرہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔ خود کو پوشیدہ رکھ کر صدقہ دینا۔ حضرت امام زین العابدین جب رات تاریک ہو جاتی تو اپنی پشت پر چمڑے کا برتن اٹھاتے اور اس میں کھانے پینے کا سامان ہوتا۔ آپ ایک ایک دروازہ پر پہنچ کر دروازہ بجاتے، جو شخص دروازے سے باہر آتا اسے دے دیا کرتے۔ آپ اپنا چہرہ چھپائے رکھتے تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ پائے۔